إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہمیں دو عیدیں نصیب ہوئی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک جو عام عید ہے، اور آج جمعہ کا بھی دن ہے. یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیک وقت عطا فرمائی ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے اختصار کے ساتھ بس ایک ہی بات رکھنی ہے، وہ یہی کہ چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا جہاں کی خبریں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے ہماری گلی میں کوئی واقعہ ہوا ہو، جیسے ہمارے گھر کے آس پاس میں کوئی واقعہ ہوا ہو. جس جلدی کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ہم اپنے محلے کی خبروں سے واقف ہوتے ہیں، اسی قدر ہم عالمی سطح کی خبروں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہنا یہ ہے کہ فی الحال فلسطین کے مسئلے کو لے کر سوشل میڈیا میں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے جذباتی مسلمانوں کی طرف سے، یہ اپنے آپ میں بہت ہی بری بات ہے. بات کیا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ فی الحال جو معاملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد، ہمارے اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا واقعہ جب بھی رونما ہوتا ہے مسلم ممالک پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً حکومت سعودیہ کو ہدف بناتے ہیں، دیگر مسلم ممالک کی عزت اتار دیتے ہیں. مسلم حکمرانوں کو بے غیرت کہنا، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا انتہائی درجے کی بے ایمان ہونے کی بات ہے. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ہم اپنے گھر کے سرپرست ہیں، اپنے محلے کے سرپرست ہیں، کسی ادارے کے سرپرست ہیں، کوئی مسجد کا سرپرست ہے، وہاں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے. خاندان میں کتنی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے مردوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے غریب لوگوں پر ظلم ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے. کس کس پر گفتگو کریں گے؟ کس کس پر انگلی اٹھائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو ہے بس ایک شوق ہے، لکھتے جاتے رہتے ہیں. حکومت سعودیہ کو دیکھو، فلاں مسلم ملک کو دیکھو، فلاں مسلم ملک کو دیکھو، 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، ان کی بے غیرتی دیکھو، ان میں ایمان نہیں ہے، ان میں وہ نہیں ہے. یہ خود ایک بے ایمانی کی بات ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تعلق سے پوچھے گا، ہر فرد مسئول ہوگا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دوسرے کے حق میں ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم ہمارے گھر کے حق میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے. ہم ہمارے خاندان کے بارے میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے. یہ ایک طرح کا تماشا بنا کے رکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں عالمی سطح پر مسلم ممالک کو کوسنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مسلم ملک کا بادشاہ نہیں بنائے ہیں. وہ بھی ایک آزمائش ہے. جس طرح سے ادارے کا ایک ذمہ دار بنتا ہے، گلی کوچے کا ذمہ دار بنتا ہے، ایک ملک کا بھی کوئی ذمہ دار بن جائے، آزمائش ہے. وہ آسان بات ہے. ہم ہمارے تعلق سے بہت سارے عذریں تلاش کرتے ہیں کہ مجھ سے ایسے نہیں ہوا، کیوں؟ میرے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہے.
کسی مسلم بادشاہ کے متعلق بھی تو ایسی ہی سوچیے نا، ان کا بھی کوئی عذر ہوگا، ان کی بھی کوئی پریشانی ہوگی. بیٹھ کے تبصرے کرنا یہ ایک طرح کا تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیے ہیں. کسی بھی مسلمان سے متعلق ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ روحانی چیزوں پر اتنا ہمارا یقین نہیں ہے جتنا کہ مادی چیزوں پر یقین ہے. اثر و رسوخ پر، تعداد پر، پیسوں پر جو ہمارا یقین ہے وہ دعاؤں پر ہمارا یقین نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ہماری بھی تو مصولیت ہے نا. دعا کرنے جائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ آفت ہمارے اوپر آئے گی نا کہ ہم اتنے لائق نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن ہم ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں. دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ دعا کر دیجئے، دیکھتے ہیں اگر آپ کی جھولی بھر جاتی ہے. تو یہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں. دعا کا جو مسئلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عام رکھا ہے. ایک مسلمان جو ظاہر میں نہتا مسلمان ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر کے عالمی سطح کے مسائل حل کر سکتا ہے دعا کے ذریعے سے. اتنا عام رکھا اللہ نے دعا کو. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں جہاں وہ اپنے لیے دعا کرتے، اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، وہ دور دور تک کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھو قرآن مجید میں سورۃ نوح علیہ السلام سے متعلق جو سورت ہے، آپ کی پوری دعوتی کارکردگی اس میں ذکر کی گئی ہے. آخری آیت کریمہ میں ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی، اور جو بحیثیت مسلمان میرے گھر میں داخل ہو. یہاں تک تو بات ان کے زمانے کے لیے ہے، لیکن کہا وللمؤمنین والمؤمنات، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی مسلمان عورتیں ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اتنی وسعت ہے اس میں. الف لام استغراق کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سورۃ ابراہیم میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے دعا کی. اتنا عام رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول سے کہا سورۃ محمد میں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی اور سبھی مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، صرف اللہ کے رسول کے جو زمانے میں تھے وہ نہیں، قیامت تک کے لیے. آپ ذرا تصور کیجئے، ابھی جس کا وجود ہی نہیں ہوا ہے دنیا میں، اس کی بھی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے. ابھی جس کا وجود ہی نہیں ہوا ہے، ایک انسان ابھی جس کا وجود ہی نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ ہے، ایک پس منظر ہے، میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ پس منظر نہیں بتا پا رہا ہوں. ایک مناسبت تھی، ایک درد اور غم پہنچا ان کو، انس بن مالک کو رضی اللہ عنہ. اس مناسبت سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا، اور خط لکھ کر کے تسلی دی، حوصلہ دیا ان کو. اور وہ حوصلہ جو انہوں نے دیا ہے کن الفاظ میں؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث لکھ کر کے کہا کہ آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کے بچوں پر، آپ کے پوتوں پر، آپ کے گھر والوں پر جو آفت آئی ہے نا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. زید بن ارقم کہہ رہے ہیں انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ اجمعین، کہا کہ تمہارے گھر والوں میں جو حادثہ ہوا ہے، تمہارے گھر کے بہت سارے لوگوں کی موت ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے ایک مناسبت اور حادثے کے تحت. لیکن دیکھو اللہ کے رسول نے دعا کی. زید بن ارقم کہتے ہیں، اور زید بن ارقم مہاجر صحابی ہیں اور انس بن مالک انصاری صحابی ہیں. کہا کہ تم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ تو انصار کی مغفرت فرما دے. قیامت تک کے لیے جو مسلمان بھی اللہ کے دین کے لیے مدد کرے گا وہ انصار میں سے ہے. لیکن انصار ایک اصطلاح ہے نا، مخصوص افراد کے لیے ہے نا. صحابہ میں سے ایک جماعت جو ہے انہی کے لیے تو انصار کہا جاتا ہے جو مدینہ کے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ، جن کا وجود ہی نہیں ہے ابھی.
جن کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی, دنیا میں آئے ہی نہیں, ان تک کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عام رکھا گیا اسلام میں دعا کے لیے. آپ تصور کیجئے آج جس ہم دور میں جی رہے ہیں 1442 ہجری شوال کی 1 تاریخ ہے, ہم پچھلی 1400 سال کے لیے مسلمانوں کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں, وہیں پر فی الحال دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کتنی وسعت ہے دعا کے اندر. سورۃ الحشر کی جو آیت کریمہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا میں یعنی 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ایمان میں جو مراتب ہے, ایمان کے اعتبار سے جو تفاضل ہے, صدیق اکبر کا جو ایمان ہے, آج کے اس دور میں ادنا مسلمان کا جو ایمان ہے, سب کی شمولیت ہے اس میں, کوئی خارج نہیں, سب داخل ہیں اس میں جتنے بھی مسلمان ہیں. ہماری دعاؤں میں اتنی وسعت ہے, یہ ہم نہیں کرتے ہیں, اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, اس کو ہم استعمال میں نہیں کرتے ہیں, مسلم حکمرانوں کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے جواز ہے بتائیے. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ نماز, دیگر نمازیں بھی, تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد کا جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد وہ مضاف ہے, بھلے ہی وہ جمع ہے لیکن وہ مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر وسیع معنی لے کر کے آتا ہے, عموم کا معنی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاذان سے اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کے سب اس دعا میں شامل ہوتے ہیں. کتنی آسانی سے سبحان اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں. یقین ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے. فلسطین کے مسلمان وہاں ہیں نا, ان سے متعلق ہمیں کوئی خبر نہیں ہے سوائے یہاں کے اس میڈیا کی. اس میڈیا میں جو شیطانیت ہے, جو خباثت ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مسلمانوں سے متعلق ہے جو دکھ والی جو خبریں پھیلاتے ہیں, جو غمزدہ کرنا چاہتے ہیں, جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, یہ عام سی بات ہے. حقیقت حال سے اللہ کی واقف ہے, لیکن ہم صرف اور صرف مسلم حکمرانوں کو دوشی ٹھہرائیں, ان پر لعن طعن کریں, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں اور ان سے متعلق یہ کہے کہ جو یہ مطلب عیاش ہیں, بس کھانے پینے کے لوگ ہیں, موج مستی کرتے رہتے ہیں. اور کتنی بری باتیں لکھی جاتی ہیں حکومت سعودیہ سے متعلق خاص طور پر کہ اس ملک کو تو انہوں نے اتنے آکسیجن بھیج دیے اور یہ بھیج دیے اور وہاں کے لیے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ ابتلا میں وہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرمائے ہیں, آپ کو وہ عہدہ اور منصب نہیں دی, آپ کو حکومت سعودیہ کا بادشاہ نہیں بنائے. آپ کو نہیں پتا ہے منصب دار آدمی کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں, ان کا حساب کتاب اللہ کے حوالے ہے. لیکن آپ تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا, آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنا فریضہ انجام دیجئے. بالخصوص پیٹ پیچھے آپ ایک مسلمان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں, اور ان کی زوجیت میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی دختر تھی, درداء نام تھا ان کا. ام الدرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا, رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ. ایک مسلمان کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا وہ مستجابہ ہے. ہم آسانی سے دعا کر سکتے ہیں نا, لیکن پتہ ہے ہماری جھولی خالی رہتی ہے, دعا کے شروط پر ہم اترتے نہیں ہیں. اسی لیے آسان کام کیا ہے کہ مسلم بادشاہوں کو لعن طعن کر دو, ورنہ مجھے دعا کرنا چاہیے نا. میری دعا میں اتنی تاثیر ہو تو میری دعا رنگ لائے گی, لیکن نہیں وہ اتنی حیثیت میری دعا کی, مجھے یقین نہیں ہے اس پر, میری زندگی کا مجھے معلوم ہے, اس لیے بہتر ہے کہ سامنے والے کی زندگی کو جو ہے مجروح کر دیا جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا تو مستجاب قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے نا عند رأسہ ملک مؤکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ملک کو اس کے سرانے جو ہے مطلب مقرر کر دیے ہیں. کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو قال الملک المؤکل، وہ جو متعین کیا وہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ آمین. ایک تو تم نے اس کے حق میں جو دعا کی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور وَلَكَ بِمِثْلٍ، وہی چیز آپ کے بھی نصیب میں آ جائے. اتنا آسان معاملہ ہے، اتنی آسان سی جو بات ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی مناسبت سے دعا کر لیتے ہیں. یہ جو کرنے کا کام ہے یہ ہم کو کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کے تبصرے کرنا، فیس بک پر لکھنا، واٹس ایپ پر لکھنا، پھر دسیوں لوگوں کے اس پہ کمنٹس آتے ہیں، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک حرف کا حساب کتاب دینا ہے. جہاں ان مسلم بادشاہوں کو حساب کتاب دینا ہے ان کو بھی حساب کتاب دینا ہے. جو مسلمانوں کی شبیہ خراب کر رہے ہیں، اعتماد کو ختم کر رہے ہیں، بدزنی پہنا رہے ہیں، اور طرح طرح کے گناہوں کے شکار ہو رہے ہیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلومیت سے نکلنے کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سلامتی نصیب فرمائے، ایمان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا تابعدار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.